بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی نشانیاں۔ حضرت حذیفہ بن اسد غفاری سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم پر آفتاب نبوت طلوع ہوا۔ اس وقت ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ کس موضوع پر مذاکرہ کر رہے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا، ہم لوگ قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 علامتیں نہ دیکھ لو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوئیں دجال، دعوت الارض، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول، یاجوج و ماجوج، 3 مرتبہ زمین میں دھنسنے کے واقعات پیش آنے کا تذکرہ فرمایا۔ ان میں سے ایک واقعہ مشرق میں پیش آئے گا، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، اور سب سے آخر میں وہ ایک آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ان کے جمع ہونے کی جگہ کی طرف دھکیل دے گی۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی 10 بڑی علامتیں بیان فرمائی ہیں، لیکن یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد صرف ان علامات کو بیان کرنا ہے۔ ان علامات میں ترتیب و زمانے کا خیال رکھنا مقصود نہیں ہے، اور نہ ہی یہ علامات زبانی ترتیب کے مطابق ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ علامات وہ ہوں گی جو پہلے ظاہر ہوں گی اور کچھ علامات ان کے بعد ظاہر ہوں گی۔ یہاں ان علامات کی مختصر وضاحت درج کی جاتی ہے تاکہ حدیث کا مفہوم واضح ہو جائے، لیکن اس کے لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترتیب میں تبدیلی پیدا نہیں کریں گے اور اسی ترتیب سے ان کی وضاحت کریں گے۔ چنانچہ سب سے پہلی علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھواں قرار دی ہے۔ محدثین نے اس کی وضاحت میں تحریر فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب ایک دن کہیں سے دھواں نکلے گا۔ وہ دھواں بڑھتے بڑھتے مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پھیل جائے گا اور مسلسل 40 دن تک برقرار رہے گا۔ ظاہر ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ سخت پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ اگر کسی گھر میں لکڑی کے چولہے پر روٹیاں یا سالن پک رہا ہو تو وہاں سے نکلنے والا معمولی دھواں لوگوں کے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسا دھواں نکلے جو پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لے لے، لیکن اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ مسلمان اس دھوئیں کی وجہ سے صرف نزلہ و زکام کا شکار ہوں گے، جبکہ منافقین اور کفار اس کی وجہ سے بے ہوش ہو جائیں گے اور کئی دن تک بے ہوش رہیں گے۔ بالآخر 40 دن کے بعد یہ دھواں خود بخود غائب ہو جائے گا۔ دوسری علامت دجال کا خروج ہے۔ اس پر تفصیلی کلام عنقریب آیا چاہتا ہے۔ تیسری علامت دعوت الارض کا خروج ہے۔ دعوت الارض کا لفظی معنی ہوتا ہے زمین کا چھپایا، اور اس سے مراد دیمک ہوتی ہے جو لکڑی کو چاٹ جاتی ہے اور لکڑی پھرپھری ہو کر بیکار ہو جاتی ہے، لیکن اس علامات قیامت کے بیان میں یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ مخصوص جانور لیا جاتا ہے جو قیامت کے قریب خروج کرے گا۔ اس جانور کا چہرہ اور قد قامت عام جانوروں سے مختلف ہوگا۔ قیامت کے قریب ایک دن حرم کعبہ میں زلزلہ آئے گا، جس کی وجہ سے صفا پہاڑی شق ہو جائے گی اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا۔ اس جانور کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ جانور پوری دنیا میں پھر جائے گا اور ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ جو شخص مسلمان ہوگا، یہ جانور اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے نشان لگائے گا اور اس کی پیشانی پر مومن لکھ دے گا، اور جو شخص کافر ہوگا، یہ جانور اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انگوٹھی سے مہر لگا دے گا اور اس کی پیشانی پر
اور اس کی پیشانی پر کافر لکھ دے گا۔ یہ جانور انتہائی تیز رفتار ہوگا کہ کوئی شخص دوڑ میں اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ مومن اور کافر کے درمیان اس امتیاز کے بعد اسے ختم کرنا ممکن نہ ہوگا، اور ہزار طرح کے جتن کر لینے کے بعد بھی پیشانی پر لکھے ہوئے لفظ مومن یا کافر کو مٹایا نہ جا سکے گا، اور مومن و کافر کی شناخت اس کے بعد نہایت آسان ہو جائے گی۔ چوتھی علامت، جو کہ قیامت کی انتہائی قریبی علامت ہے اور اس کے بعد کسی کا ایمان لانا معتبر نہ ہوگا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ اس پر تفصیلی کلام اپنے موقع پر آئے گا۔ چھٹی علامت یاجوج و ماجوج کا خروج ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی ہوگا۔ ساتویں، آٹھویں اور نویں علامت زمین میں لوگوں کو تنسائے جانے کے وہ 3 واقعات ہیں، جن میں سے ایک مغرب میں، ایک مشرق میں اور ایک جزیرہ عرب میں پیش آئے گا۔ گو کہ ان علاقوں میں خسف کے ایسے واقعات بار بار مرتبہ پیش آ چکے ہیں، لیکن احادیث کے سیاق و سباق سے واضح ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب پیش آنے والے ایسے واقعات ماضی کی نسبت بہت زیادہ ہولناک اور خطرناک ہوں گے۔ ان کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے اور ان کے نتیجے میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ 10ویں اور آخری علامات، سرزمین یمن سے ایک آگ کا خروج ہے، جو لوگوں کا پیچھا کرے گی اور انہیں گھیر گھار کر ملک شام میں جمع کر دے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قیامت سے پہلے ان 10 علامتوں کا پورا ہونا ضروری ہے۔ جب تک یہ علامات پوری نہ ہوں گی، قیامت نہ آئے گی۔ واللہ اعلم، قیامت سے پہلے 30 دجال رونما ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ کچھ دجال اور کذاب بھیج دیے جائیں، جو 30 کے قریب ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک کا یہی گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہاں سے مصنف ان احادیث کا بیان شروع کر رہا ہے، جن کا تعلق فتنہ و دجال کے ساتھ ہے۔ روئے زمین پر تاریخ انسانیت کا یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا، جو اپنے وقت پر رونما ہوگا۔ زیر تذکرہ حدیث کی وضاحت سے قبل دجال کا لفظی معنی سمجھ لینا ضروری ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ دجال کا لفظ دجل سے نکلا ہے، اور دجل کا معنی ہے مکروہ و فریب۔ یہ لفظ اردو محاورے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے دجل و فریب سے کام لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں آدمی نے مکاری سے کام لیا۔ چونکہ دجال بھی انتہائی مکروہ فریب سے کام لے گا، اس لیے اسے دجال کا نام دیا گیا۔ اسی طرح لفظ دجل کا ایک معنی ہے غلط ملت کرنا، چونکہ دجال حق اور باطل کو غلط ملت کر دے گا اور ان دونوں میں امتیاز کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے اسے دجال کا نام دیا گیا ہے۔ زیر تذکرہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی ہے کہ قیامت آنے سے پہلے 30 دجال اور ایک کذاب لوگ آئیں گے۔ ان میں سے ہر شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا اور خود کو اللہ کا پیغمبر قرار دیتا ہوگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا۔ ان کے بعد کوئی نبی اور پیغمبر نہیں آئے گا، اور اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ لے کر آتا ہے، وہ جھوٹا اور کذاب و دجال ہے۔ ایسے دجالوں اور کذابوں کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سعادت سے شروع ہو گیا تھا، اور پھر بہت سے خطبی اور لوگوں نے یہ تاج اپنے سر پر جمانے کی کوشش کی، جس میں وہ بری طرح ناکام و کامیاب ہو گئے۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور زیر تذکرہ حدیث میں 30 کا عدد یا تو کثرت بیان کرنے کے لیے ہے، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے دجالوں سے 30 کذابوں کا فتنہ بہت زیادہ پھیل جائے گا۔ ان کے ماننے والوں کا دائرہ بہت وسیع ہو جائے گا، اور ان کے فتنے سے مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد متاثر ہوگی۔
بالآخر اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے ہم نواؤں کو تباہ و برباد فرمائے گا۔ ان کا سب سے آخری فرد وہ دجال اکبر ہوگا جو ان تمام دجالوں اور کتابوں سے بڑھ کر فتنہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی سخت آزمائش کی جائے گی۔ اس فہرست میں یہ سب سے پہلا نام مسیح کذاب کا ہے، مسیلمہ کذاب کا ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور یمامہ کے لوگوں نے اس کی نبوت کو تسلیم کر لیا تھا۔ اسی طرح یمن میں اسود حسنہ ہنسا نے اسی دور میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور خلافت بنو سعد بن عظیمہ کے طلحہ بن خولید نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ بنو تمیم کی ایک عورت سجاد تمیمہ کو شوق چڑھا، اور اس مقبوض الحواس عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ان لوگوں کے واقعات مشہور اور لوگوں کو معلوم ہیں، اس لیے ان کی تفصیل میں جانا ہم نہیں جائیں گے، تاہم اتنی بات واضح کرنا ضروری ہے کہ اسود حنسہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور باسعادت میں ہی مارا گیا تھا۔ مسیلمہ کذاب کو سیدنا صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کردار تک پہنچایا، جبکہ طلحہ اور سجاد نے اپنے اس دعوے سے توبہ کر لی تھی۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ان دجالوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ شیطان کے چیلے انسانوں کی شکل میں شیطانیت اور گمراہی پھیلاتے رہے، لیکن ہر زمانے میں ان کے جھوٹ اور دجل فریب کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے چند بندوں سے کام لیا اور لوگوں کے سامنے حق کو نمایاں کر دیا۔ ماضی قریب میں ایک مخلوط الحواس آدمی کے دل و دماغ پر بھی شیطان قابض ہوا اور اسے اس کام کا آمادہ کیا۔ چنانچہ پہلے تو اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے مسیح اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا، پھر چھلانگ لگائی تو نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ معزز ناظرین، مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔